اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج یہ سورہ توبہ سے جس آیہ مبارکہ کو موضوع گفتگو بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو امت کو ایک خاص پیغام دیا ہے کہ میرا پیغمبر تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مت خیال کرنا کہ شاید ہم اللہ کے رسول پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، جان قربان کرتے ہیں تو میرا نبی کو تمہارا محتاج ہے۔ اس کی ایک وضاحت سورہ حجرات میں بھی اللہ نے دی تھی کہ جب کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ دیکھیے جی ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی دولت خرچ کی ہے، گھر بار چھوڑا ہے، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اسلام لائے ہیں تو ہم نے اسلام پہ کوئی احسان کیا ہے، وہ یہ بات بھول گئے ہیں۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان جیسی دولت نصیب کی۔ تو یہ کسی بندے کے ذہن میں نہ ہو کہ اللہ کو تمہارا محتاج ہے یا اللہ کا رسول تمہارا محتاج ہے۔ یہ نبی پاک کی مہربانی ہے کہ انہوں نے تمہیں اپنی غلامی میں قبول فرمایا۔ الا تنصروہ، یعنی کمال کا آیت ہی ایسے شروع ہوئی، اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ مثلا میرا پیغمبر کو تنہا رہ جائے گا۔ الا تنصروہ، نہ کرو مدد تم میرے نبی کی۔ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے تو اس وقت بھی مدد کی تھی اپنے پیغمبر کی
اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے اللہ کے نبی کو مکے سے خارج کر دیا ہے، جانب مجبور کر دیا ہے، تمہیں وہ اللہ کی مدد یاد نہیں ہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور میرا پیغمبر اپنے صحابی سے، اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، لا تحزن، خوف نہ کھا، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو تم نے یہ سمجھا تھا کہ کیا میرا نبی اب بے یار و مددگار ہو گیا ہے؟ اب مکے کی زمین ہم نے اس پیغمبر پہ تنگ کر دی۔ تو اللہ نے تو اس رات بھی اپنے نبی کی مدد کی تھی، جب ظاہراً سارے تلواریں لے کے سارے قبائل جو ہیں وہ شہید کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ ایک پہلو اس آیت کا یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ کبھی تمہارے ذہن میں یہ بات نہ ہو کہ ہم کوئی اللہ کے نبی پہ احسان کر رہے ہیں، ہم کوئی نبی کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہیں توفیق دے کہ تم نبی پاک کی غلامی میں کوئی کام کر لو، یہ ان کا احسان ہے تمہارے اوپر۔ اور بھائی بادشاہ کسی کو وزیر بنا لے تو اس میں وزیر کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، یہ بادشاہ کی مرضی ہے کہ اس کو اپنا وزیر بناتا ہے، یہ شہنشاہ کی مہربانی ہے، اس کا کمال ہے۔ دوسرا اس میں پہلو یہ ہے کہ یہاں اذ ہما، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عربی زبان میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، باقی تمام زبانوں میں 2 کے ہندسے سے جمع شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہما جو ہے نا، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، ہوا، ہما، ہم، وہ ایک، ہما وہ دونوں، ہم وہ سب۔ ہما اذ ہما، جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی کوئی تیسرا نہیں تھا، 2 ہی تھے، ایک اللہ کے رسول تھے اور ایک اللہ کے رسول کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اب اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے غار تک، اور پھر وہ جو سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پشت پہ بٹھا کے وہ سارا سفر طے کروایا، شاید میں نے وہ پہلے کبھی یہ جملہ آپ سے کہا ہو، غار ثور کی زیارت کے لیے جب آپ جائیں تو وہ ویسے ہی بندہ نیچے سے ہی دیکھ کے ہار جاتا ہے، اچھا بھلا بندہ جو ہے نا، اب بھی اس کو 3-3.5 گھنٹے لگتے ہیں وہاں پہنچنے میں، اس دور میں بھی۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے دوڑ کے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے۔ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر یہ کیا کرتے ہو، کبھی آگے ہو جاتے ہو کبھی دوڑ کے پیچھے؟ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آگے چلتا ہوں تو ایسے ہی دل میں خوف آتا ہے کہ کوئی پیچھے سے میرے نبی پہ حملہ نہ کر دے، پھر میں دوڑ کے پیچھے کی طرف جاتا ہوں، پھر یہ سوچتا ہوں کہ کوئی آگے سے حملہ نہ کر دے۔ تو اسی کیفیت میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ سوار کر لیا کہ میں اب آپ کو نا اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اب یہ مدد کون کر رہا تھا؟ ابو بکر کر رہے تھے نا، تو اللہ فرماتا ہے یہ ابو بکر نہیں، یہ اللہ ہی مدد کر رہا تھا۔ ذرا تصور کریں، فقد نصرہ اللہ، وہ اس میں شک نہیں ہے، یہ مدد اللہ ہی کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ جو والہانہ عقیدت ہے، اس کو نسبت ہی اللہ نے اپنی طرف دی۔ وہ مخالفین سوچ رہے تھے کہ ہم نے بس فارغ کر دیا۔ یہ کئی دفعہ میں پتہ نہیں آپ تک یہ بات پہنچی یا نہیں پہنچی
چونکہ پچھلے 2-3 مہینے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں بنیادی بات یہی تھی نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے جنت کی قیمت رکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کہ میں دعا کر دوں گا یا اللہ اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے تو جنت مل جائے گی۔ تو قرآن کریم نے جنت کی قیمت بیان کی ہے کہ جنت کوئی ایسا مال نہیں ہے، اس کی تمہیں قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور اس قیمت پہ ہم نے 2-3 مہینے یہ ساری گفتگو کی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی خرید لیے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور اس کے عوض ان کو جنت دی۔ تو جنت کی ایک قیمت ہے کہ اب یہ جان بھی نبی کی ہے، یہ مال بھی نبی کا ہے، یہ قیمت ہے جنت کی۔ یہ کوئی کسی مولوی پیر کا جملہ نہیں، یہ قرآن کریم کا جملہ ہے کہ جنت ملے گی تو قیمتاً ملے گی۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ مجھے اپنی دولت سے نبی سے زیادہ محبت ہو تو مجھے جنت بھی ملے گی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تم اپنی جان پہ خود وہ اختیار نہیں رکھتے جو تمہارا نبی تمہاری جان پہ اختیار رکھتا ہے۔ اولیٰ بمعنی اقرب۔ تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا ہم اہل سنت والجماعت ہیں، کبھی اس لفظ پہ بھی شاید نہیں گفتگو ہوئی، کبھی غور نہیں کیا آپ نے۔ اہل سنت، سنت والے، سنت کا ویسے معنی کیا ہے؟ طریقہ، اور اصطلاحی معنی اس کا ہے نبی پاک کا طریقہ۔ لغوی معنی تو سنت ہے، طریقہ ہے، اور لغوی معنی میں اچھا طریقہ بھی ہوتا ہے، برا طریقہ بھی ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کا اصطلاحی معنی لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک کا طریقہ۔ یعنی میں اہل سنت ہوں، میں زندگی حضور کے طریقے پہ گزارتا ہوں، یہ ہے اس کا معنی۔ اور اگر میں نبی پاک کے طریقے پہ زندگی نہیں گزار رہا تو میں اہل سنت نہیں ہوں، یعنی کہنے سے تو کوئی اہل سنت نہیں ہو جائے گا نا۔ آگے ہے والجماع، اہل سنت والجماعت، تو اس کا معنی پتہ کیا ہے؟ جماعت ہم کہتے ہیں صحابہ و اہل بیت کو، کہ یعنی اتباع جیسے صحابہ و اہل بیت نے نبی کی سنت پہ کی تھی ہم اس طریقے سے کریں گے۔ یعنی ہم صرف اہل سنت نہیں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں کہ نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور کون سا طریقہ؟ جو صحابہ و اہل بیت کا ہے۔ یہ جملہ اس لیے کہنا پڑتا ہے، حالانکہ اہل بیت بھی تو صحابہ ہیں نا، اور بھائی اہل بیت بھی تو صحابی ہیں اصل میں، لیکن ان کا فرق تھوڑا سا اس لیے ہوتا ہے کہ صحابہ کا جو تعلق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ ایمان کا اور دین کا تعلق ہے۔ اہل بیت کا تعلق دین اور ایمان کا بھی ہے اور خون کا بھی ہے، اس لیے وہ صحابہ سے ممتاز ہوتے ہیں۔ اہل بیت کا جو درجہ ہے وہ اس سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو بھائی آج کے بعد یہ بات جب کہنا نا کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں، تو پہلا ویکھ لینا ہے کہ کیا میں اہل سنت ہیں بھی ہیں کہ نہیں ہے، کیا میری زندگی نبی پاک کے طریقے پہ ہے، اور نبی پاک کی سنت کو ہم تک پہنچایا کس نے؟ صحابہ کرام نے اور اہل بیت نے۔ اب یہ آپ نے کہیں گے کہ یہ بات درمیان سے کیسے آ گئی؟ بھائی یہ اسی لیے آ گئی ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جیسے ابو بکر اپنی جان نبی پہ قربان کر رہا تھا، یہ ہے طریقہ جماعت کا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ میں زبان سے کہتا رہوں،
تو جنت کی قیمت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے کہ جنت تمہیں قیمتاً ملے گی، اور اس کے لیے تمہیں اپنی جان بھی، اب جب جان اور مال اللہ کا ہو گیا تو باقی سارا معاملہ ختم ہو گیا، اس کے عوض تمہیں جنت ملے گی۔ تو وہ تفصیل سے ہم پچھلے 2 جمعے جو ہے وہ چیز دیکھتے رہے۔ لفظوں کے اگر معنی ہی آپ کو پتہ چل جائے نا تو کافی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہم بھی بچپن میں یہی سنا کرتے تھے، وہ سنی دا مرنا ہوتا جڑا سنا کے مسلمان ہویا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات عام چلتی تھی، جڑا سن کے مسلمان ہویا ہے۔ تو جب آپ یہ باتیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہمیں دین بھی ایسے ہی حاصل ہوگا۔ میں نے شاید کسی موقع پہ یہ بات آپ سے کہی تھی کہ جب یہ فرقے آپس میں ایک دوسرے کو فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، تو میں ان سے بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ لفظوں پہ ہی غور کر لیں نا، مثلاً ایک لفظ ہوتا ہے، بندہ کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کہتا ہے نا، دوسرے فرقے والے کہتے ہیں اوہ اللہ کے علاوہ مدد مانگی ہے تو شرک ہو گیا۔ یہی لڑائیاں ہیں نا ان کی۔ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں تو شرک تو ختم ہو جاتا ہے۔ جس بندے نے محمد الرسول اللہ کہنا ہے نا وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کا مطلب ہے کہ محمد اللہ نہیں ہے، محمد اللہ نہیں ہے۔ تو جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نہیں سمجھتا تو شرک کہاں سے آ گیا؟ جب میں کہتا ہوں یا رسول اللہ مدد تو کیا کہتا ہوں؟ اے اللہ کے رسول مدد۔ میں رسول کو اللہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول، یعنی اللہ اور ہے اور میرے رسول اور ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ میں نے بات آپ کو بتائی ہوئی ہے وسیلے کی کہ یہ سبب کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کیا ہے؟ سبب ہیں۔ کس کا سبب؟ اللہ کی مدد ہمارے تک پہنچنے کا سبب رسول اللہ کی ذات ہے۔ اور وہی رسول اللہ جو ہیں وہ اللہ کی مدد ہم تک پہنچانے کا سبب ہیں۔ لیکن چونکہ لفظوں کے معنی نہیں آتے اور ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی شروع ہو جاتی اور مسلمان آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہاں تک ہے کہ اگر میں یہاں بیٹھ کے یا رسول اللہ کہوں گا نا تو میری یہ آواز بھی نبی پاک تک اللہ پہنچاتا ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ میری یہ آواز نبی پاک تک اللہ پہنچاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری جو مدد فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے فرماتے ہیں۔ یہ ہے عقائد ہمارے، اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ الحمدللہ۔ تو اگر آپ کسی کو اللہ سمجھ کے یہ باتیں کریں گے تو پھر شرک ہوگا۔ اب دیکھیے مدد ابو بکر کر رہے ہیں، کہاں سے بات کہاں نکل گئی؟ مدد کر رہے ہیں ابو بکر، اللہ ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کہ یہ مدد اللہ کی مدد ہے، اور ساتھ قد لگایا ہے کہ شک بھی نہ کرنا، اس بات میں شک بھی نہ کرنا۔ 3 چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسان کی زندگی میں وہ بڑی اہم ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ انسان جن سے محبت کرتا ہے، اپنی دولت سے، اپنی اولاد سے اور اپنی جان سے۔ یہ انسان کی سب سے قیمتی چیزیں ہیں۔ انسان کی اولاد بڑی قیمتی چیز ہے، اس کے پاس اس کی دولت بڑی قیمتی چیز ہے، اور سب سے بڑھیا پھر اس کی جان جو ہے اس کی بڑی قیمت ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے پورا نقشہ کھینچا
کہ وہ دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کا جو حدیث میں ملتا ہے نا، انہوں نے صرف اتنا ہی جملہ کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو یہ ہمارے سر پہ پہنچ گئے، یہ کفار اور مشرکین، اب اگر وہ اوپر کھڑے تھے، اگر یہ اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ اب وہ جو کھوجی تھا، قدم شناس تھا، اس کو تو عتبہ نے بھی اور مشرکین مکہ نے بھی یہ بات کہی، بار بار بات یہ کہی کہ ادھر کو تو مدینے کو یعنی جنوب کی طرف ہے، مکہ پاک آپ جائیں گے نا تو غار ثور جو ہے یہ جنوب کی جانب ہے، اور مدینے کا جو راستہ جاتا ہے وہ شمال کی جانب ہے، ادھر کو تو راستہ ہی کوئی نہیں جاتا۔ اب وہ یہ کہہ رہے تھے مشرکین مکہ اس قدم شناس سے، اس کھوجی سے، کہ تو ہمیں ادھر کو لے کے آ رہا ہے، ادھر تو مدینے کو راستہ ہی کوئی نہیں جاتا۔ اب وہ غار کے دروازے پہ کھڑا تھا، مشرکین مکہ سرداران قریش کھڑے تھے، اور درمیان میں ایک مکڑی کا جالا تھا، اور وہاں ایک کبوتری نے اپنا گھونسلہ بنا کے انڈا بھی دے دیا تھا۔ بڑا احترام ہے بھائی، یہ وہ اس کی نسل، جس نے بھی نبی کی مدد میں حصہ لیا ہے نا، وہ جانور بھی قابل احترام ہے۔ وہ میں نے دیکھا وہ خانے کعبے کے اوپر بھی پھرتے رہتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے ان کو آگے پیچھے کرے۔ انہوں نے نبی کی غار کے سامنے گھونسلہ بنا کے اس کے کسی بڑے نے مدد کی تھی، اور مکڑی کے نام کی تو پھر پورا سورہ نمل نازل ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، بس یہ قانون بھی ذہن میں رکھنا ہے، وہ انسان ہوں، وہ پتھر ہوں، وہ جانور ہوں، وہ صحابہ ہوں، وہ اہل بیت ہوں، جس نے بھی میرے نبی کی مدد میں حصہ لیا ہے وہ قابل احترام ہو گیا، وہ قابل عزت ہو گیا۔ یہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا، اور اس غار کا اس غار میں پناہ لی ہے نا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، غار کا بھی ذکر ہوگا، اس کبوتری کا بھی ذکر ہوگا، اس جالا بننے والی مکڑی کا بھی ذکر ہوگا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری مدد اللہ کی مدد تھی۔ ہاں، تو انہوں نے کہا کہ تیرا دماغ خراب ہے، اب درمیان میں کیا ہے؟ مکڑی کا جالا ہے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف بھی دیکھ لیا نا تو ان کی نظر ہمارے اوپر پڑ جائے گی، اب تو بالکل یہ ہمارے سر پہ آ گئے۔ یہ کیفیت قرآن میں جہاں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں، جب سارے یہ اسباب ختم ہو جائیں نا، دشمن بالکل سر تے آ جائے، تو پھر یہ طریقہ دسیا کہ اللہ کے رسول نے اس ویلے بھی کیا، کیا لا تحزن، خوف نہ کھا، ان اللہ معنا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ نظر اسباب پہ نہ جائے، اب سبب تو کوئی نہیں نا بچنے کا، تمہاری نظر اسباب پہ اٹھتی رہتی ہے۔ فقیر کو اللہ کا نور کیوں کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، الفقر فخری، الفقر منی، فقر میرا فخر ہے۔ کیوں؟ فقر مجھ میں سے ہے، یہ اللہ کا نور ہے جس کو فقر عطا ہو جائے۔ اور یہ میں مفلسی کی گداگری کی بات نہیں کر رہا، آج ٹائم نہیں ہے۔ حضور داتا صاحب نے اس کے اوپر ایک بڑا جملہ لکھا ہے، آپ نے فرمایا اللہ کا فقیر وہ ہوتا ہے جو جتنی جی چاہے مصیبت میں ہو، اس کی نظر اٹھے تو صرف اللہ پر اٹھے، کسی سبب پر نہ اٹھے۔
کہ فلاں آئے گا تو مجھے بچائے گا، فلاں کو میں سفارش کر لوں گا اور تھے پیسے دے کے کم کرا لوں گا۔ نہیں، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ ان اللہ معنا، ابو بکر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس کھوجی نے ایک تاریخی، جو سیرت کی کتابوں میں یہ سارا واقعہ لکھا ہے، اس نے کہا مجھے نہیں پتا کہ مدینے کو راستہ کدھر سے جاتا ہے، محمد کے قدم یہاں تک آتے ہیں۔ وہ بھی اتنا ماہر تھا۔ اور بھائی اس ہماری زمین پہ قدموں کے نشانوں پہ پیچھے جانا اور ہے، وہ پتھریلی زمین ہے، ہاں وہ بڑے بڑے پتھر ہیں وہاں پہ، اور اس کے علم کا بھی بھائی کمال ہے۔ اس نے کہا محمد کے قدم یہاں تک آتے ہیں، مجھے نہیں پتا راستہ آگے جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ اب عتبہ نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، یہ جالا تو کہیں محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگا ہوا ہے۔ اور اگر اس غار میں وہ داخل ہوئے ہوتے تو جالا جو ہے یہ تو کٹ جاتا نا، یہ تو ٹوٹ جاتا، اور اتنی جلدی پھر جالا بنا بھی نہیں جاتا نا، 2 دن کا تو سارا معاملہ تھا۔ اب اللہ نے اگلی جو بات فرمائی ہے، یہاں پہ یہ شان صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ویسے بھی آپ بھی اپنی دنیا میں یہ بات کہندے نا کہ خاندانی بندہ وہی ہوندا ہے جیڑا اپنے مشکل وقت دے یار نو یاد رکھے ہیں۔ ابو بکر میرے نبی کے مشکل وقت کا یار ہے۔ باقی سب لوگوں کو ہم کہتے ہیں، وہ صحابہ ہیں، باقی سب لوگوں کو ہم صحابی کہتے ہیں، امت نے ان کو صحابی کہا ہے۔ ابو بکر وہ ہے جس کو اللہ نے صحابی کہا، اذ یقول لصاحبہ۔ اور میرے مولا علی سرکار کا وہ جملہ جب میں پڑھتا ہوں، کسی نے پوچھا علی آپ سے بڑا کوئی شجاع بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر مجھ سے بڑا شجاع ہے۔ یہ فرق ہے آج کل کے مدرسے اور خانقاہ کی تربیت کا اور نبی پاک کے در کی تربیت کا۔ آج کسی مدرسوں، کسی خانقاہوں کے صاحبزادے نے پوچھ لو، آکھے گا میں ہی وڈا ہوں، کہ مدرسیوں کو مولوی پڑھائے گا، آکھے گا میں ہی وڈا ہوں۔ میرے نبی پاک دے صحابی ایک دوجے نہیں وڈا آندے ہیں، وہ مجھ سے اچھا ہے۔ تو اس نے کہا علی اس کی کوئی مثال؟ فرمایا غزوہ بدر والے دن ٹارگٹ ان کا جو تھا وہ نبی پاک کی ذات تھی، وہ نبی پاک کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور جہاں نبی پاک کا خیمہ تھا وہاں مسجد عریش ہے، اب مسجد انہوں نے بنا دی ہے۔ جب آپ مقام بدر پہ جاتے ہیں نا تو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ حضرت علی پاک نے فرمایا کہ جب یہ بات ہوئی کہ ان کا سارا فوکس تو یہ خیمہ ہے کہ یہاں تک پہنچیں اور نبی پاک کو نقصان پہنچائیں، تو جب یہ کہا گیا کہ حضور کے خیمے کے بعد پہرا کون دے گا، تو ابو بکر نے کہا تھا میں تنہا ہی کافی ہیں۔ مولا علی نے فرمایا اس لیے وہ مجھ سے بڑا شجاع ہے۔ اور دوسرا، جب مکے میں ایک دن ٹوٹ پھڑے تھے کفار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو ابو بکر بچاتے بچاتے بے ہوش ہو گئے تھے۔ اور وہ بھی واقعہ بڑا عجیب ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن ہے نا، ان کے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر لایا گیا۔ یہ مسلمان ہو گئی تھی اور ان کے خاوند بھی چھٹے درجے کے مسلمان ہیں، چھٹا مسلمان جو ہوا تھا وہ ان کے خاوند تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلے والے ان کو اٹھا کے گھر لے گئے۔ تو ظاہر ہے ماں باپ پہ جو گزرتی ہے بھائی، سارا جسم زخمی تھا، لہو لہان تھے، بے ہوش ہوئے تھے، مرہم پٹی کی گئی۔ جب ہوش آیا نا
تو ماں رو رہی تھی کہ اچھا ان کا میں پہلے اپنے بچوں کو یہ بھی بتا دوں، ماں باپ نے ان کا نام عبد کعبہ رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا جو نام ان کے والدین نے رکھا تھا نا، وہ تھا عبد کعبہ، کعبہ کا بندہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، بندہ کعبے کا نہیں ہوتا، بندہ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ وہ کعبے کا بھی بندہ نہیں، حالانکہ کعبے کو آپ بیت اللہ کہتے ہیں نا، اللہ کا گھر کہتے ہیں، اور لیکن ہمارے نبی نے تو اتنا شرک بھی برداشت نہیں کیا، ابو بکر کا نام ہی بدل دیا۔ اور پھر آپ کی کنیت ہے یہ ابو بکر، کئی بکر کہتے ہیں، یہ بھی دو چیزیں ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ یہ ابو بکر ہے، کچھ کہتے ہیں بکر ہے۔ جو بکر کہتے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کیں وہ یا تو بیوہ خواتین تھیں، ان کے خامند فوت ہو گئے تھے، یا طلاق یافتہ تھیں۔ ایک ہی عورت تھی جو کنواری حضور کے نکاح میں آئیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عربی زبان میں بکر کہتے ہیں کنواری کو، تو ابو بکر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو بکر اس لیے کہتے تھے کہ یہ کنواری کا باپ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ دوسرے جو ہیں وہ اونٹ کا باپ کہتے ہیں۔ بہرحال یہ چیزیں ہماری نوجوان نسل کو پتہ، ہم کوئی آپ کو پوچھ لے کہ یار حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نام کیا تھا، تو پھر آپ کیا بتائیں گے؟ تو صدیق آپ کا لقب ہے، یہ بڑھیا چیز ہے۔ تو یہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی کہ صدیق کیسے ہوئے، اللہ غنی، اور پھر صدیق اکبر ہوئے، اور اللہ نے جب اپنے انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا، ہائے 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 ہائے، اولئک الذین انعم اللہ، اللہ نے جن پہ اپنا انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین، نبیوں کے بعد جو مقام ہے وہ صدیق کا مقام ہے، شہداء اور صالحین بعد میں، صدیق اکبر کا مقام ملا۔ تو اماں رو رہی تھی، دیکھنا اس نبی کا کلمہ پڑھنے میں کیا اذیتیں تجھے برداشت کرنا پڑی ہیں، اس نبی کا ساتھ دیتا ہے تو کن تکلیفوں سے گزرتا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو قحافہ جو آپ کے والد محترم ہیں وہ تو فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے تھے، اور ماں اس دن مسلمان ہوئی۔ اب ماں کہہ رہی ہے کہ اس نبی کا کلمہ پڑھ کے تجھے کیا ملا؟ اور آج نیکی کی راہ پہ آپ کو کوئی تکلیف آ جائے گی نا تو تسی پتہ نہیں کیا وسوسیاں وچ پینا ہے کہ یار اللہ میں جیوں دا اس نیکی دا کام کرن ڈیا تے میرے تے جانور ہی مر جاندے نے، مینوں تے کاروبار ہی میرا بہ گیا ہے۔ یہ باتیں ہر دور میں ہوتی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی والدہ بھی یہی کہہ رہی تھی، او پترا تینوں اس نبی دا ساتھ دے کے کی لبا ہے؟ ہن سارے مکے نے تینوں ماریا ہے، تینوں زخمی کر دیتا ہے، بے ہوش کر دیتا ہے۔ تے ابو بکر دا پہلا جملہ یہ ہے، اماں میرے نبی پاک دا کیا، میرے رسول دا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو سرکار ابو بکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میری ماں کو میرے اوپر بڑا رحم آ رہا ہے، اس کو اسلام کی دعوت دیں، یہ کلمہ پڑھ لیں، یہ مسلمان ہو جائے۔ تو اپنی تکلیف میں بھی فکر یہی ہے کہ کوئی ایک بندہ ہی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اوہ اسی تے اس گل میں خوش آنا کہ فلانا فرقہ ہی سارا جنمی ہے، اور فلانے دے مسلک سارے نہیں دوجگی، بریلوی مشرق نے انہاں بھی دوزخ چ جانا ہے، دیوبندی وہابی گستاخ رسول نے انہاں بھی دوزخ چ جانا، اہی تے دوزخی بنا بنا کے بڑے خوش ہون ڈے ہیں۔ ابو بکر صدیق کہندے نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں نو اج میرے تے بڑا رحم آن ڈے، نو اسلام دی دعوت دو، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جا۔
تینوں چیزیں 40,000 درہم ہجرت کی رات لے کے ابو بکر صدیق نکلے تھے. ساری دولت اللہ کے نبی پہ قدموں پہ قربان کر دی، اپنی جان. اور وہ سانپ والا واقعہ اسی غار میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باہر ٹھہرے، میں ذرا غار پرانی ہے اس کی صفائی. اور پھر غزوہ بدر والے دن کیا جملہ، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے. میں کئی دفعہ کہتا ہوں اے جڑے بندے آندے نا جی وہ کی کریے جی پھر اولاد ہے پھر ہیں وہ جی ہو جی بھی ہوئے جی پھر ماں پیو تے ماں پیو ہوندے نے. نہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اگر اللہ اور اس کے رسول کی اولاد دشمن ہے تو پھر بھی تم اپنی قلبی محبت ان سے رکھتے ہو، تم مومن نہیں ہو. عبد الرحمن بڑا بیٹا ابو جہل کی طرف سے لڑنے آیا نا غزوہ بدر میں. اور جب یہ عبد الرحمن بن ابی بکر مسلمان ہوئے تو ایک دن بیٹھے ہوئے تھے باپ بیٹا، تو کہنے لگے ابا جی غزوہ بدر والے دن 3 دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے باپ سمجھ کے آپ کو معاف کر دیا. تو جناب ابو بکر نے فرمایا اگر تو 1 دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے معاف نہ کرتا، کیونکہ تو میرے نبی کے خلاف لڑنے آیا تھا. یہ تو دل میں ہو کہ یہ میرا بھائی راہ راست پہ آ جائے، میری اولاد راہ راست پہ آ جائے، لیکن یہ قلبی محبت نہ ہو کہ ایک اللہ رسول کا دشمن ہے اور تم پھر بھی اسے محبت کرتے. تو سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں یہ بات اکثر جب مختلف کانفرنسوں میں اور سیمینارز میں جاتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے آج بھی پورے یورپ میں، جاپان میں، امریکہ میں یہ قانون آج بھی موجود ہے، اور یہ سب سے پہلے قانون حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا. ہمارے ملک میں بھی یہ قانون تو ہے لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا. ہندوستان میں بھی اس پہ عمل ہوتا ہے. میں بڑا حیران ہوا اس دن پڑھ کے. آپ خلیفہ بنے، حکمران بنے، تو جس دن آپ کا وصال ہوا آپ نے فرمایا کہ اس خلافت کے دوران میری 3 چیزوں میں اضافہ ہوا ہے. میری زندگی میں 3 چیزیں بڑی ہیں. ایک گھوڑا ہے، ایک غلام ہے جو بیت المال کی طرف سے مجھے ملا ہے، ایک یہ پانی پینے والا پیالہ ہے. تو یہ چونکہ میری خلافت کے دوران اضافی چیزیں میرے پاس آئی ہیں، تو میرے بعد جو خلیفہ بنے گا یہ جو اضافی چیزیں ہیں اس کو واپس کر دینا. اب پوری دنیا نے یہ قانون بنایا ہے کہ جس دن کوئی وزیر بنے گا، ایم این اے بنے گا، ایم پی اے بنے گا، وہ اپنی جائیدادوں کے گوشوارے جمع کروائے گا، اور جس دن چھوڑ کے جائے گا پھر دیکھا جائے گا اس کی جائیداد میں اضافہ تو نہیں ہوا. اگر اضافہ ہوا ہے تو وہ قوم کی امانت میں اس نے خیانت کی ہے. لوگوں نے تو ابو بکر صدیق سے ایک جملے سے اپنے ملکوں کو ترقی دے لی، تے اسی کی فخر کرنے ہیں بلے بلے بلے. چوری صاحب کو پہلا موٹر سائیکل ہوندی، ہن انہوں نے پجارو لے لی. یہ خلیفہ بھی بنے تو ایسا قانون دے کے گئے. اور حضرت عمر فاروق کو جب یہ تینوں چیزیں پیش ہوئی نا، مجھے پتہ ہے ادھر وقت ہو گیا ہے لیکن چلو 1-2 بات میں عرض کر دوں. تو آپ رو پڑے. انہوں نے کہا ابو بکر تم نے حکمرانوں کو کس مصیبت میں ڈال دیا. میرے پاس اگر کوئی منصب ہے، کوئی عہدہ ہے، تو اس عہدے کے دوران جو بھی کوئی چیز اضافہ ہوگی وہ میری نہیں ہے. اب تو ایک کونسلر بھی الیکشن اس لیے لڑتا ہے نا کہ میری جائیدادوں میں اضافہ.
اس لیے یہ اسلام کی حکمرانی نہیں ہے۔ اور پھر یہ چیز تو رلا کے رکھ دیتی ہے کہ فرمایا کہ یہ میرے اوپر جو پرانی چادر ہے مجھے اس کا کفن دینا۔ ایک چادر نہیں لے لینا، دو، یہ 3 چادروں کا کفن ہوتا ہے نا، 2 یہ میری پرانی ہے۔ تو بچے رو پڑے کہ کیا ہم اپنے باپ کو نیا کفن بھی نہیں پہنا سکتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تو قبر میں ہی چلے جانا ہے، مٹی میں ہی چلے جانا ہے، اور یہ نیا کپڑا کسی ضرورت مند کو دینا، اس کا سال گزر جائے۔ حضور کی امت سے بھی محبت اتنی ہے، مخلوق خدا سے بھی محبت اس درجے کی ہے۔ آج تو پتہ نہیں ہم ہوٹلوں میں بیٹھ کے 10-10 ہزار کی کڑھائی کھا جاتے ہیں اور باہر نکل کے پھر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ نبی پاک کے غلام ایسے نہیں ہوتے۔ یہ اتنی بڑی بات، یہ وصیت کہ مجھے پرانی چادر کا، اور یہ میں شاید آپ سے اکثر یہ بات کرتا رہتا ہوں، دہراتا رہتا ہوں کہ آپ نے یہ حکم بھی فرمایا تھا کہ بندے نو بڑا چاہ ہوندا ہے کہ میرے ذرا نا 10 لوکاں نو، خصوصاً ساڈیاں ماواں بھیناں نو نا، میں 10,000 دا سوٹ پایا ہے، میں 20,000 دا پایا ہے، اے لہنگا جڑا کوئی 1.5 لاکھ دا لیا ہے، اے جتی اننے دی آئی ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں بڑی عجیب بات ہوتی ہے۔ اب مردوں میں بھی یہ بات آ گئی ہے کہ اسی ذرا اپنے سوٹ دی قیمت لوکاں نو روب پائیے کہ تسی تے ماڑے ہو، میں بڑا ودیا سوٹ پایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا، چونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے آپ سن لیں، سرکار نے فرمایا تھا کہ جو بندہ اپنے لباس پہ تکبر کرتا ہے اور باقی لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے، اس کو قیامت والے دن آگ کا لباس پہنایا جائے گا، ذلت اور رسوائی کا لباس پہنایا جائے گا۔ جو لباس اس لیے پہنتا ہے کہ میں دوسروں کو ذلیل کروں، کہ میرا کوٹ 5 لاکھ دا ہے، میری جتی 10 لاکھ دی ہے۔ اللہ کی مخلوق کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا، اس کو آگ کا لباس پہنائے گا۔ تو سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کبھی ذہن میں یہ وسوسے پیدا ہوں کہ میرا لباس، میری گڈی، میرا مکان ہوندا نا بندے دے ذہن وچ خواہشاں ہوندیاں نے، ہائے ہائے، آپ نے فرمایا کبھی تیرا لباس تجھے تکبر پہ مجبور کرے تو اپنا کفن یاد کر لیا کر۔ جب کفن کے لباس کو یاد کرے گا نا تو تیرے لباس کا تکبر تیرے ذہن سے نکل جائے گا کہ میرا آخری لباس میرا کفن ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ جب بھی نماز پہ کھڑے ہونا ہے نا تو کہنا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ یہ جو انعام یافتہ ہے نا ان کے راہ پہ چلا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا